قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. دوسرا بارہ شروع ہوا ہے. اس کے پہلے دو رکوع میں ایک اعتراض کے 4 جواب دیے گئے ہیں. یہود اور مشرکین کی طرف سے تحویل قبلہ پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کا جواب دیا گیا. ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 16 یا 17 میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد پھر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کیا، اور آج تک ہم پڑھتے آ رہے ہیں. اس پر وہ اعتراض کرتے تھے کہ ایک طرف میں ٹھہرتے ہی نہیں ہے، کبھی بیت المقدس کی طرف کبھی بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں. اس کے 4 جواب. پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حال سمت اللہ ہی کی ہے، وہ جس طرح حکم دینے پر سے ہم اللہ کے حکم کے بندے ہیں، کسی کو اعتراض کی ضرورت نہیں. دوسرا جواب یہ دیا کہ اس تحویل سے منافق اور خالص مومن میں امتیاز ہو جاتا ہے. مومن سر تسلیم خم کر کے مان لیتے ہیں اور منافق وغیرہ اعتراض کرتے ہیں. تیسرا جواب یہ ہے کہ یہود کو بھی پتہ ہے کہ جو آخر میں نبی آنے والا ہے وہ اس کا قبلہ بیت اللہ ہی ہوگا. اور چوتھا جواب یہ ہے کہ اگر تحویل قبلہ نہ ہوتی تو یہ مشرک اور یہود خود اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ ان کا قبلہ تو بیت اللہ ہے، یہ دو قبلتین ہے. تو یہ 4 جواب اس کے دیے گئے. اس امت کو امت وسط یعنی درمیانی امت کہا گیا ہے. دوسری جگہ چوتھے بارے میں خیر امت، بہترین امت ہے امت محمدیہ. یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تحویل قبلہ کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کہ آپ نے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کما ارسلنا فیہم رسولا منہم. فرائض رسول کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کے 4 کام ہوتے ہیں. اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کو تزکیہ نفس کرتا ہے، اور کتاب کا مفہوم سکھاتا ہے اور حکمت کی باتیں سکھاتا ہے. فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم مجھے ہر موقع پر یاد رکھو تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا، ضائع نہیں ہونے دوں گا. میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والوں کو استعانت حاصل کرنے کے 2 طریقے بتائے ہیں. مشکلات میں صبر کیا کریں اور نماز زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں. اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جائے گی. اور اللہ کے راستے میں جو آدمی شہید ہو جاتا ہے تو وہ دائمی زندگی پا لیتا ہے. لوگوں کو آزمائش کی گھڑیاں زندگی میں ضرور آئیں گی. وہ یہ کہے کہ میری آزمائش نہیں ہوگی، یہ غلط ہے. اور جو کامیاب ہو جائے گا وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا. جب کوئی مشکل آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا کرو. جو لوگ اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں
یا تبدیل کرتے ہیں ان پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ جو کفر میں مر جائے اور جو توبہ کر لیں اور مذہبی حق کا بیان کر دیں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسری دفعہ توحید کی آیت آئی، تمہارا معبود تو ایک ہے، وہ ہے بھی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ اسی نے زمین آسمان پیدا کیے، دریا پیدا کیے، کشتیاں چلائیں، اور وہی بارش برساتا ہے، وہ ہوائیں چلاتا ہے، اور یہ ساری نعمتیں جو تم استعمال کر رہے ہو اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کی عبادت کرو۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ایسے ہی ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں جیسا کہ مومن اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ مومنوں کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اب یہ جو لوگ غیر اللہ کو پکارنے والے ایک دوسرے پر مر مٹ رہے ہیں، یہ قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں حلال طیب کھایا کرو، شیطان کی اتباع نہ کیا کرو، وہ برائی کی اور ظلم کی حکم دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے خطاب عام تھا تمام لوگوں، اور پھر ایمان والوں کو خصوصی حکم دیا کہ تم بھی حلال طیب کھایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اللہ نے 4 چیزیں حرام کیے کر دی، جو بغیر ذبح کے مر جائے میتہ اس کو کہتے ہیں، جو ذبح کے وقت خون نکلتا ہے دم مسفوح وہ حرام ہے، خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، اور جو غیر اللہ کے نام صد کی جائے وہ بھی حرام ہو جاتی ہے، خواب پہلے وہ حلال تھی۔ جو لوگ مسائل کو چھپاتے ہیں وہ دنیا حاصل کرتے ہیں تو اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ قیامت کے دن کوئی بات بھی محبت سے نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، دردناک عذاب دے گا۔ یہ لوگ گمراہی کو ہدایت کے مقابلے میں اور عذاب کو مغفرت کے مقابلے میں چاہتے ہیں۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ جامع آیت ہے، اس میں تمام عقائد، اخلاق اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر بیان فرما دی۔ صرف مشرق مغرب کی طرف منہ کرنے میں سے بندہ نیک نہیں بنتا، نیک وہ ہوتا ہے جو اپنا عقیدہ ٹھیک کر لے، اللہ پر، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لائے، مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلین کو دے، گردے چھڑوائے، قرض والوں کی یا غلاموں کی، زکوٰۃ ادا کرے، وعدے کو پورا کرے اور صبر کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، امور انتظامیہ شروع ہوتے ہیں، کوئی کسی کو ناجائز قتل کر دے تو اس کو مقابلے میں قتل کیا جائے، اس میں کوئی فرق نہیں، مرد ہو یا عورت ہو، غلام ہو یا آزاد ہو۔ ہاں مقتول کے وارث اگر معاف کر دیں یا صلح کر دیں تو پھر صلح ہو سکتی ہے، قصاص سے بچ سکتا ہے، لیکن صلح کے بعد، اصلاح کے بعد پھر لینا دینا جو طے ہو جائے وہ اچھے طریقے سے دے دیا جائے۔ صلح کے بعد پھر اگر غیرت آئے مقتول کے وارثوں کو اور پھر وہ تکلیف پہنچانے قاتل کے یا اس کے خاندان کو تو وہ مجرم ہوں گے، کیونکہ جب صلح ہو چکی ہے تو پھر اس کو بات کو کیوں بڑھاتے ہیں۔ مغفرت سے مرنے سے پہلے وصیت کر لینی چاہیے۔ پہلے تو مال کی بھی وصیت تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مال کے بارے میں تو خود احکام نازل فرما دیے۔ اس کے علاوہ کس سے دین، قرض، امانت وغیرہ یہ جو چیزیں ہیں وہ انسان اپنے پاس وصیت لکھ کر کے رکھے، اور اگر وہ وصیت کرنے والا شریعت سے ہٹ کر وصیت کرے تو بعد والے لوگ علماء سے مشورہ کر کے اس میں تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے فرض کیے گئے، امور مسلم میں سے روزہ ہے، چند دن کے روزے ہیں، اور اس سے انسان کی تزکیہ بنتا ہے اور تقویٰ حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق
جڑتا ہے اسی مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی نازل فرمایا. رمضان اور جو ہے قرآن پاک یہ دونوں سفارشی ہیں. انسان ان دونوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ کے رکھے. کوئی بیمار ہے یا مسافر ہے تو روزوں کو مؤخر بھی کر سکتا ہے. کوئی شہر فانی ہے جو امید نہیں ہے کہ بعد میں پھر بھی روزہ قضا کر سکے گا تو اس کو ابھی سے فدیہ دے دینا چاہیے. شروع میں یہ تھا کہ رات کو افطاری کے بعد جو آدمی سو جاتا ہے تو اس کو پھر سحری کرنے کی اجازت نہیں ہوتی اور اپنی بیویوں کے ساتھ ملنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. بعد میں یہ حکم منسوخ کر کے وقت مقرر کر دیا گیا سوئے کوئی یا جاگتا رہے. سحری کا ایک ٹائم ہے, صبح صادق سے پہلے کھا بھی سکتے ہیں اور اپنی بیویوں کو بھی مل سکتے ہیں. روزے کو مکمل کیا کرو. صبح سے لے کر چلے گا یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک چلتا رہے گا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. درمیان کی بات دعا کی بھی آئی ہے. دعا بھی کیا کرو. اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب ہے. جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ اللہ ہی سے مانگو. اللہ تعالیٰ بن مانگے دے رہا ہے تو تمہیں مانگ کر بھی ضرور دے گا. روزے میں تو حلال چیزیں ایک وقت تک حرام ہے جب تک روزہ رہتا ہے, لیکن حرام کرنا ہمیشہ کے لیے, رمضان کا مہینہ ہو, دن ہو یا رات ہو, ہمیشہ کے لیے حرام ہے. اس میں رشوت ہے, سود وغیرہ ہے, ایسے مال حرام نہ کھایا کرو. یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. چاند کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں سوال کرتے ہیں. فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حج, زکوٰۃ, دوسرے کاموں کا وقت بتاتے ہیں کہ آسمانی جانکاری ہے, اس سے تمہیں وقت معلوم ہوتا ہے. روزہ دیکھو سال میں گھومتا رہتا ہے, اسی وجہ سے یہ گھٹتا بڑھتا بھی ہے اور موسم بھی اس سے بدلتے ہیں. ورنہ ہمیشہ ہاڑ میں ہوتا اور یہ ہوتا اپنا دسمبر میں تو پھر فائدہ کرنا ہوتا, اور ہاڑ میں ہوتا تو مشکلات ہوتی. یہ پورے سال میں جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے, جس طرح آپ سردیوں کی طرف آ رہا ہے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ. جہاد کا حکم ہے. جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں ان کے ساتھ لڑو اور جہاں پاؤ ان کو رگڑ دو, ختم کر دو. انہوں نے تمہیں نکالا ہے اور شرک تو ہے کہ بڑا فتنہ ہے, قتل سے بھی زیادہ تکلیف دہ چیز ہے. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. لڑو ان کے ساتھ جہاں تک کہ فتنہ یعنی شرک بالکل نہ رہے, فساد بالکل نہ رہے, دین خالص اللہ کے لیے سب مخلص ہو جائیں. اشر حرم میں اگر وہ لڑتے ہیں تو پھر تم لڑو, اگر وہ اس کی عزت کرتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو. خرچ کرنا کرو اللہ کے راستے میں. خرچ نہ کرنا یا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف ہے. حج اور عمرہ جب احرام باندھو تو اس کو مکمل کیا کرو. کہیں رکاوٹ پڑ جائے تو پھر احرام کھول کے ہدی دے دیا کرو. جس کے پاس ہدی نہیں ہے تو پھر وہ 10 روزے رکھ دے. الحج اشہر معلومات. حج کا ٹائم مقرر ہے شوال سے لے کر ذوالحجہ میں, اور احرام باندھ سکتا ہے, لیکن ادائیگی میں صرف ذوالحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں. 5 دن میں بالکل ادا ہو جاتا ہے حج. عمرہ سارا سال کیا جا سکتا ہے. حج اور عمرے کے لیے جب نکلو تو اپنا ساتھ راحتی لے کر نکلا کرو. یہ نہیں کہ اللہ پر توکل کرو اور بھوک لگے تو لوگوں سے مانگتے پھرو, یہ چیز نہیں. چودھری جو ہوتے تھے اس والے مکہ کے, وہ مزدلفہ سے واپس آ جاتے تھے, عرفات میں نہیں جاتے تھے. کہتے یہ غریب لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو, امیر ہو یا غریب ہو, نبی ہو یا امتی ہو, سب کو عرفات میں ایک دفعہ جانا پڑے گا, تب حج قبول ہوگا. حج میں زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرو, استغفار کیا کرو. حاجی کئی قسم ہوتے ہیں, کئی تو صرف دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں, الناس من یقول ربنا ہمیں دنیا میں دے دے, آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اچھا حاجی وہ ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں چیزیں مانگتا ہے. ومن الناس من یقول ربنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی ملے گی.
اور تیسرا قسم کا آدمی وہ بھی ہوتا ہے، حاجی ہو یا نہ ہو، اس کو اپنی باتیں اچھی لگتی ہیں اور اس کے اندر تکبر ہے، اوپر سے کہتا ہے کہ میں مومن ہوں اور اصل میں فسادی ہے، اور زمین میں بھاگتا دوڑتا ہے، جانوروں کو کھیتیوں کو خراب کرتا ہے، نسلیں خراب کرتا ہے، بدکاریاں کرتا ہے، یہ فسادی ہے۔ اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے الٹ بالکل وہ چوتھا قسم کا آدمی وہ جو ہے جو اپنا مال دے کر اپنی جان اور اپنا ایمان بدلتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جیسا کہ حضرت سورہ روم کا واقعہ شان نزول میں پیش کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والوں کو حکم ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جایا کرو۔ ایک حکم مان لیا، دوسرا چھوڑ دیا، تیسرا مان لیا، چوتھا چھوڑ دیا، یہ بات غلط ہے۔ کرنے والے کام کرو، بچنے والے کام سے بچ کر کے رہو، اور سارے داخل ہو جاؤ، جب تو دنیا جنت نظیر بن جائے گی۔ ایک آدمی عمل کر رہا ہے، دوسرا نہیں کر رہا، تو مشکلات اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل، یہ جو عمل نہیں کرتے کیا اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ فرشتے اور اللہ تعالیٰ عذاب کا حکم دے دیں اور فرشتے سائے کی طرح، بادل کی طرح ان کے اوپر آ جائیں اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ، بنی اسرائیل سے پوچھے ہم نے کتنے دلائل ان کو دیے ہیں، اور یہ اللہ کے احکام کو بدل دیتے ہیں، جو بدلتا ہے اس کو سخت عذاب ہوگا۔ اصل میں دنیا کی زندگی ان کافروں کو اچھی لگتی ہے اور ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، حالانکہ ایمان والے جو ہیں وہ ہمیشہ اوپر ہی رہیں گے۔ وحدت ادیان، لوگوں کا سب کا ایک ہی دین تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، بعد میں لوگوں نے ٹکڑے ٹکڑے اس کو کر دیا۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم، اللہ تعالیٰ ڈھارس بتا رہے ہیں کہ ہمت کرو، تمہارا کیا خیال ہے جنت میں بس یوں ہی آئے جس طرح پیدا ہو گیا آرام سے جنت میں چلے جاؤ گے؟ درمیان میں دنیا کے اندر مستہم البأساء والضراء وزلزلوا، تم سے پہلو کو مصیبتیں بھی آئیں، تنگدستیاں بھی آئیں اور جھنجھوڑے بھی گئے، تم تو امت اعلیٰ ہو، تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آگے 5 قسم کے مسائل ہیں جن کو جہتین کہا جاتا ہے، جس کو فائدہ بھی اور نقصان دونوں اکٹھے ملے ہوتے ہیں۔ ایک ہے خرچ کرنا، مال اپنی جیب سے نکال کر مفت خرچ کر دینا، یہ بظاہر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کمایا میں اس کو دے دوں، لیکن اللہ کے نام پر خرچ کرنے سے اس کا مال بھی بڑھتا ہے اور اس کا ایمان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ اور خرچ کرنے کے لیے مصرف بھی بتا دیا، والدین، غریب، رشتہ دار، ان پر خرچ کیا کرو۔ یا ایھا الذین یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، شہر حرام میں اشہر حرم کے 4 مہینے اس میں قتال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ لڑتے ہیں تم بھی لڑو، کیونکہ فتنے کو بند کرنا اور کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا یہ بہت بڑے گناہ ہیں، ان کو مدافعات کے لیے تم جہاد کرو تاکہ ان لوگوں کو جرأت نہ ہو۔ بعض چیزیں تمہیں اچھی لگتی ہیں لیکن تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں تمہیں بری لگتی ہیں تمہارے حق میں بہتر ہیں، جیسا کہ جہاد ہو گیا۔ جہاد میں بظاہر زخمی ہونا اور مرنا سامنے آتا ہے، لیکن جب وہ یہ جہاد کرتا ہے تو بہت سے مصائب سے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے ملک کو بچا لیتا ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی، جہاد کیا اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر فرما دیں گے۔ جوا اور شراب، ان میں فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، ابتدائی آتے ہیں تو لیکن ان کے نقصان بڑھ کر ہیں۔ آخر میں بے ساقے کے بارے میں آئے گا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو مطلقاً حرام قرار دے دیا۔ یتیموں کے مال اپنے ساتھ ملا کر خرچ کرنا، اس کے اندر نقصان بھی نظر آتا ہے اور فائدہ بھی نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا مال کہیں کھایا نہ جائے تو وہ حرام ہے۔ تو اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم ان کا مال، اپنے مال میں کچھی روٹی پکا دو، کچھی سالن لگا دو، ان کا مال بھی ان کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اگر تم نے
خیانت ان کے ساتھ نہیں کی. واللہ یعلم المفسد من المصلح، بلکہ کبھی آپ نے پکا لیا ان کا نہ ڈالا تھوڑا دیا، کبھی ان کا بھی ڈال دیا، کوئی بات نہیں، لیکن ان کو نقصان نہ پہنچاؤ. مشرک عورتوں کے ساتھ بھی نکاح نہ کیا کرو، اور اسی طرح اپنی لڑکیاں مشرکین کو نہ کیا کرو. یہ مشرک عورتیں اور مشرک مرد خامالدار اور خوبصورت ہو تب بھی وہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اس سے غلام اور باندیاں جو ہیں اگرچہ نہ مالدار ہوں نہ خوبصورت ہوں، ایمان والے ہوں تو وہ نکاح کے لیے بہتر ہوتے ہیں. وہ یہ سلونہ کا دل مریض الوالد، اپنی بیوی حلال ہوتی ہے، ان کے ساتھ اختلاط کر سکتا ہے، لیکن حیض کے دنوں میں اس سے ذرا پرہیز رکھے. یہ جو ہے نفرت کی چیز ہے، کہیں نفرت میں آ کر طلاق نہ دے بیٹھے، اس واسطے اس سے حیض کے دنوں میں الگ رہا کریں. للذین یقولون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر، ایلائے ہوتا ہے کوئی آدمی قسم اٹھائے بیوی کے ساتھ 4 مہینے میں نہیں جاؤں گا، قسم توڑ دے تو اس کا فدیہ دے دے، اس کا کفارہ دے دے تو بیوی اس کی رہے گی. اگر 4 مہینے اس نے جو ہے گزار دیے تو اس کی بیوی طلاق ہو جائے گی. جب متعلقہ عورتیں ہیں وہ عدت گزارے گی تو وہ عدت جو ہے وہ گن کے رکھے، ان کے پیٹ میں اگر بچہ ہو تو وہ بھی بتا دیں، کیونکہ بعض دفعہ طلاق رجعی ہوتی ہے تو خاوند رجوع بھی کر سکتا ہے. اور جو ہے پہلے اگر اس نے بتا دیا کہ عدت ختم ہو گئی ہے حالانکہ نہیں ہوئی تھی تو خاوند کا حق ماننا ہے. اگر نہ بتایا تو عدت اور آگے گزر گئی، اس نے رجوع کر دیا تو پھر رجوع کرنا بھی حرام ہے. اب طلاق مرتان فحشہ، طلاق 1 یا 2 رجعی کہلاتی ہیں، اور خلا بھی کی جا سکتی ہے اگر خاوند نقصان نہیں پہنچاتا ہے، طلاق بھی نہیں دیتا ہے تو بیوی جو ہے اس کو کچھ دے دلا کر اپنی جان خلاصی کرا سکتی ہے. تیسری اگر طلاق ہو گئی تو مبتلا ہو جائے گی. اب یہ پہلے خاوند کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہیں اور نکاح کر لے اور اس کے بعد جب اس کا خاوند مر جائے یا اپنی مرضی سے طلاق دے تو پھر پہلے خاوند کے ساتھ بھی نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب طلاق یافتہ عورتیں اپنی عدت کو پہنچنے کی قریب ہو اس سے پہلے اگر رجعی طلاق ہے تو رجوع کا حق تو ہے، لیکن تنگ کرنے کے لیے نہیں کہ دوبارہ رجوع کر کے پھر اس کو دوبارہ طلاق دے دے تو اس کی عدت بڑھاتے جائے تو یہ گناہ ہوگا. ہاں جب ان کی عدت گزر جائے تو آگے کہیں نکاح کرنا چاہیں تو یہ آپ ان کو روک نہیں سکتے. وہ کہیں کہ جی میری بیوی تھی اور فلاں کے پاس کیوں جا رہی ہے؟ میں بھائی تیری بیوی ہے تو اپنے پاس رکھنا تھا، جب تو نے طلاق دے دیا بیوی نہیں رہی، وہ اپنی زندگی تو گزارے گی، کہیں تو نکاح کرے گی. اس واسطے آپ ان کو روک نہیں سکتے. اولاد جو پیدا ہو جائے تو 2 سال تک ان کا حق ہے اس کو دودھ پلاؤ، اور مائیں جو ہے ان کو دودھ پلائیں. اگر ان کو طلاق ہو گئی ہے تو پھر یہ اس اپنے سابقہ خاوند سے اپنی تنخواہ بھی لے سکتی ہے. اگر یہ دونوں میاں بیوی 2 سال سے پہلے مشورہ کر کے بچے کو چھڑانا چاہیں تو بھی اس کی اجازت ہے. اگر دونوں مشورہ کر کے کسی تیسری عورت سے نکاح اپنا دودھ پلوانا چاہیں تو اس کی اجازت ہے. جو آدمی مر جائیں ان کی بیویاں ہوں اور حاملہ نہ ہوں تو 4 مہینے 10 دن ان کی عدت ہوگی. اگر حاملہ ہو تو پھر وضع حمل ان کی عدت ہے. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، عدت گزارنے والی عورتوں کے ساتھ آپ منگنی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، نکاح کی بات بھی نہیں کر سکتے. ہاں کوئی اشارہ کنایا کہہ دے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا یہ خواہاں ہے تو اس کی اجازت ہے، لیکن وعدہ نہیں کر سکتے، نکاح بھی نہیں کر سکتے. لا جناح علیکم طلقوا النساء ما لم تمسوهن، طلاق کے بعد مہر کے بارے میں فرمایا اگر نکاح کے بعد رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی اور مہر مقرر نہیں کیا ہوتا تو کچھ مال اس کو دے کر رخصت کر دیں، تو اس کو متع کہتے ہیں.
اگر نکاح اپنا مہر مقرر تھا تو آدھا مہر اس کا حق ہے وہ بھی دیں. اگر کیا ہے اپنا کیا ہو سکی علیحدگی ہو چکی تھی تو پھر سارا مہر لازم ہے وہ دینا پڑے گا. حافظ الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ صرف نکاح اور دن کاموں میں نہ لگے اور نماز کا خیال رکھے. خاص کر ہم جو ہے عصر کی نماز کا زیادہ اہتمام کریں. اکرام کا زور ہوتا ہے کہیں نماز قضا نہ ہو جائے. تم تو جہاد میں ہو کہیں سفر میں ہو تب بھی نماز نہیں چھوٹتی. والذین توفون منکم جب میراث کا حکم نہیں آیا تھا تو اس وقت خاندوں پر یہ لازم تھا کہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال کے لیے گھر میں رہنے کی وصیت کر دیں. وللمطلقات متاع تمام مطلقاتوں کے لیے خواہ نکاح سے علیحدگی سے پہلے یا بعد میں ان کا نکاح اپنا مہر مقرر تھا یعنی کچھ نہ کچھ مہر کے علاوہ بھی ان کو فائدہ پہنچا دیں تو اچھا رہے گا. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم ألوف یہاں 2 واقعوں کی طرف اشارہ کیا. جہاد میں موت نہیں ہے, موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے. 1000 کی جماعت جو ہے اپنے گھروں سے اس کو پتہ چلا کہ ہمیں جہاد میں لے جایا جائے گا تو ہم نہیں جانا چاہتے, وہاں مر جائیں گے. اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ بھاگ گئے تو اللہ تعالیٰ نے سب پر ایک دفعہ موت طاری کر دی. فقال لهم الله موتوا پھر ایک وقت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ فرمایا اور یہ بتا دیا آنے والے تمام لوگوں کو کہ موت اللہ کے حکم سے آتی ہے, جہاد میں نہیں آتی. اس واسطے تم اللہ کے نام لے کر جہاد میں شریک ہوا کرو اور مال بھی خرچ کرو. جو مال خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا زیادہ سے زیادہ بدلہ دیں گے. بنی اسرائیل پر دشمنوں نے چڑھائی کی اور ان کی عورتوں اور بچوں اور مال کو لے گئے تھے تو باقی جو بچے انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارا قائد مقرر کر دیں تو ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے فرمایا نہیں کرو گے مقابلہ, تم نے کہ نہیں ہمارے بچے اور عورتیں وہاں ہم کیسے مقابلہ نہیں کریں گے. جب ان کے لیے مقرر کر دیا گیا حضرت طالوت کو تو کہنے لگے اس کو کس طرح لٹری مل سکتی ہے, یہ تو غریب آدمی ہے, ہم چودھری آدمی ہیں, کسی بڑے سردار کو لٹری ملنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہاد کے لیے کوئی مال کی صرف ضرورت نہیں ہوتی. 2 چیزوں میں, ایک تو خوب وہ آدمی جسیم ہو, مطلب وہ روبدار ہو, دوسرا اس کو جہاد کرنے کا علم بھی ہو. حضرت طالوت کے اندر یہ دونوں چیزیں ہیں, اس واسطے یہ اس کے لائق ہے کہ ان کو ہی قیادت ملے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی بھی مقرر کر دی گئی کہ وہ تابوت جو تمہارا دشمن لے گیا تھا جس میں سکون تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں جس ملک میں تھی ان کے اندر سکون رہتا ہے, وہ فرشتے لے آ کر تمہیں حاضر کر دے گی. یہ علامت اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقرر ہے. فلما فصل طالوت بالجنود آخر کار حضرت طالوت نے اپنے لشکر کو منظم کر کے جالوت کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری کی اور 1000 لاکھوں کی شکل میں وہ چل پڑے. آگے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کریں گے, درمیان میں ایک نہر آئے گی, تمہیں پیاس لگی ہوئی ہوگی, اس میں سے پانی تم نے نہیں پینا, صرف 1 جلو پینے کی اجازت ہے, زیادہ پینے کی اجازت نہیں. جب وہ نہر آئی بڑے پیاسے تھے تو سب نے پانی پی لیا, صرف الا قلیلا منہم تھوڑے سے لوگ بچ گئے, وہ کہتے 313 ہی تھے جنہوں نے پانی پیا. ان کی پیاس بڑھ گئی, پیٹ بھی بڑھ گئے اور انہوں نے کہا رات ہو بدلنا اليوم بجالوت, ہم اب کیسے لڑیں گے, ہماری تو اپنی جان ہم سے قابو سے باہر ہو گئی ہے, ہم نہیں لڑ سکتے. لیکن جنہوں نے پانی نہیں پیا اور اللہ پر پورا یقین رکھتے تھے انہوں نے کہا ہم چھوٹی جماعتیں ہی بڑی جماعتوں پر غالب آیا کرتی ہیں, ہم نے سن رکھا ہے, لہذا کوئی بات نہیں, لاکھوں کے مقابلے میں ہم تھوڑے کہتے ہیں, صرف 313 باقی بچ گئے تھے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. جب لڑائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان 313 کو انہوں نے دعا بھی کی تھی, اللہ نے کامیاب فرمایا. حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت نبی نہیں تھے, ایک نوجوان تھے, ویسے ہی جہاد کے ساتھ آ گئے.
انہوں نے ایک ڈھیلا پتھر مارا اس جالوت کو قتل کر دیا. بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو حکومت بھی دی اور حکمت بھی دی اور نبوت بھی دی. آگے آخری آیت میں سپارے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے جہاد کی. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر جہاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرے تو زمین میں فساد مچ جائے. اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں. جہاد کا حکم اللہ نے دیا ہے، یہ اپنے لیے نعمت سمجھ کر جہاد کرو اور کامیاب ہو گئے. یہ سارے احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. ہم نے آپ کو میرے پیغمبر سنا دیے ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، ان کو سنا دیں. جو آپ کی بات کو مانے گا دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا. تو آپ کو بھی آزاد الحمد للہ والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا اغفر لنا من ذنوبنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا الله جو فراسنا سے قبول فرمائے. یا اللہ محمد نے توفیق عطا فرمائے. حیات طیبہ ایمان والی ایمان جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اس کا ثواب آدم علیہ السلام کی ہدایت تمام مسلمانوں کو روح کو ثواب پہنچانے. وصلی اللہ تعالی